بات کرتے ہیں ترسیلات زر کی. پاکستان میں اس سال ترسیلات زر نے فورن ایکسچینج، فورن ریمیٹنس ریکارڈ قائم ہو گیا. ہاں جی، یہ رپورٹ آئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند تر جو ہے ایک سطح ہے، اور یہ ہے کہ پاکستان کی ترسیلات زر تاریخ کی بلند ترین سطح 38.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. مالی سال 2025 کے دوران پاکستان کو 38.3 ارب ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئی، جو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی رقم ہے. اور 3.3 ارب ڈالر کے مقابلے میں گزشتہ سال یہ 8 ارب ڈالر یعنی 26.6% کا غیر معمولی اضافہ ہے. اس میں یہ اضافہ ثابت کرتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اپنی قیادت اور ملکی معاشی پالیسیوں پر اعتماد بحال ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی معاشی ٹیم کی مؤثر حکمت عملی، سنجیدہ پالیسی سازی اور عالمی سطح پر اعتماد بحالی کا ثمر ہے. اتنے بڑے پیمانے پر ترسیلات زر کا آنا صرف ایک مالیاتی ریکارڈ نہیں بلکہ پاکستان کی معیشت میں استحکام، اعتماد اور بہتری کی علامت ہے. ترسیلات زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور یہ کسی بھی معیشت کے یہ سب سے پائیدار ذریعہ ہوتی ہے. ترسیلات زر کے یہ تاریخی ریکارڈ دنیا کو ایک پیغام دیتا ہے کہ پاکستان ایک قابل اعتماد، فعال اور بہتر مستقبل کی طرف بڑھتا ہوا ملک ہے. 2 سال پہلے جہاں ڈیفالٹ کے خطرات تھے، آج وہاں ترسیلات زر مبادلہ اور مارکیٹ کی بہتری نے ملک کی فائنانشل بیلنس شیٹ کو بدل کے رکھ دیا ہے. اگر یہ رفتار برقرار رہی تو پاکستان نہ صرف معاشی لحاظ سے سنبھلے گا بلکہ ریجنل اکنامک لیڈر بننے کی اہلیت رکھتا ہے. جب قیادت میں صلاحیت، مسلسل محنت کی لگن، عوام کی مشکلات کا احساس اور سمت درست ہو تو ہر نیا دن ملک و قوم کے ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی گواہی دیتا ہے. یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے. تو یہاں پھر بات آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک یہ ٹرمپ کارڈ تھا اوورسیز پاکستانی کا، اور جو میرا خیال ہے کہ اوورسیز کنونشن میں جب فیلڈ مارشل نے خطاب کیا ان سے، اس کے بعد یہ بہت بڑی تبدیلی رونمائی. اس کے بعد 10 مئی انڈیا کے ساتھ جو جنگ تھی، اس میں جو ایک پاکستان کا سرخرو ہونا تھا اور اس کی جو فتح تھی، اور موجودہ قیادت پر اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد، یہ رپورٹ ہے نہیں، یہ فگرز ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. اور یہ جو ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اب یہ دوبارہ وہ پہلو سامنے آ جاتا. چلیں اب اس میں لے لیں یہ وجہ قاسم اور سلمان کے پاکستان نہ آنے کی. سر اب یہ دیکھیں نا، ان کی جو امیدیں تھی، ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ اگر کنیکٹڈ ہیں اوورسیز پاکستانی سے مسٹر عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ، تو ان کے جیل جانے کے بعد شاید یہاں پر گراف گر جائے، لیکن ان کی امیدوں کے برعکس ہے. یہ نہیں، اس کی دیکھیں نا اب کتنی مثالیں ہیں. پہلے جو ہے نا کس قدر یو کے میں، یورپ میں اور ادھر یہ مظاہرے کرتے تھے، اور اگر ان کی مخالف پارٹی کی لیڈرشپ چلی گئی، ان کے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی تھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ 99.9% کمی آ گئی ان واقعات میں. لوگ تھک گئے، لوگوں کو اب ریئلائز ہونا شروع ہو گیا، لوگوں کو جو ہے نا. اور خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ انڈیا پاکستان کی جو جنگ تھی، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس حوالے سے. جہاں پاکستان کی قوم یکجا ہوئی، وہاں اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ اداروں کے ساتھ، فوج پاکستان کے ساتھ اور حکومت وقت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، جو یہ اس کا منہ بولتا ثبوت. زبردست، بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اسی طرح میرے خیال سے اس سے زیادہ جو ہے فگرز اور ہم لوگ دیکھیں کہ ریکارڈ قائم ہو رہا ہے اگلے سال اور اس سے اگلے سال، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر اسی طرح گامزن رہے ہمیشہ.